کہ جب قرآن کریم دو چیزوں کو اکٹھا بیان کرتا ہے، دو چیزوں کا ذکر کرتا ہے قرآن پاک، اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان دونوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اگر ایک پر عمل کیا جائے، ایک کو چھوڑ دیا جائے، اللہ فرماتے ہیں کہ میں ایک پر بھی عمل کرنا قبول نہیں کروں گا۔ اب میں مثالیں دیتا ہوں تاکہ بات ذہن میں آ جائے۔ مثال کے طور پر اللہ نے قرآن پاک کے اندر دو چیزوں کا ذکر کیا، اقیموا الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو۔ نماز پڑھی جاتی ہے، زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ اقیموا الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ۔ ایک آدمی یہ کہے کہ جی میں نماز تو پڑھتا ہوں لیکن صاحب نصاب ہونے کے باوجود وہ کہے کہ میں زکوٰۃ نہیں دیتا، زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں اس کی نماز قبول نہیں کرتا، اس کا کلمہ قبول نہیں کرتا، اس کا حج قبول، اس کا اسلام قبول نہیں کرتا۔ چلو میں ذرا بات کھول دیتا ہوں، اس مثال پر مثال دیتا ہوں تاکہ بات ذہن میں آ جائے۔ آپ کو یاد ہوگا، پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کئی مرتبہ، آپ سارے سمجھدار حضرات مجھ سے زیادہ علم رکھنے والے تشریف فرمائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا سے رخصت ہوئے، مسلمانوں کے ایک طبقے نے یہ کہہ دیا کہ زکوٰۃ حضور کے ساتھ خاص تھی، حضور چلے گئے ہیں، ہن اسی کلمہ تے پڑھ دیاں، نمازاں بھی پڑھساں، حج بھی کرساں، عمرے بھی کرساں، روزے رکھساں، ور زکوٰۃ نہ دیندے۔ تے حضور تو بعد خلیفہ کون آسے؟ اچھے آخو ماشاءاللہ، اللہ تو سب کو جزائے خیر دے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا دور تھا تو سیدنا صدیق اکبر خاموش نہیں ہوئے کہ جی کدے زکوٰۃ نہیں دیندے، نماز تے پڑھ دیں، زکوٰۃ نہیں دیندے برے کلمہ تے پڑھ دیں، زکوٰۃ کدے نہیں دیندے، روزے تے رکھتے، زکوٰۃ نہیں دیندے برے حج تے کر دیں۔ چھوڑو کوئی گل نہیں، کدے نہ آخ کے دے کیڑی گل ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا واللہ لو قاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکوٰۃ۔ او لوگو خدا دی قسم کر کے آختے ابو بکر جڑا نماز پڑھ سی تے زکوٰۃ نہ دے سی، روزہ رکھ سی زکوٰۃ نہ دے سی، حج کر سی زکوٰۃ نہ دے سی، باقی کلمہ پڑھ سی زکوٰۃ نہ دے سی، اللہ اکبر، ابو بکر اس نال جہاد کر سی۔ ایک کی آخیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا تھا کہ دیکھیں ایک آدمی ایک بات تو مانتا ہے، دوسری نہیں مانتا، تو فرمایا اس کی پہلی بات بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اچھا ایک مثال اور دے چھوڑنا، قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی مانو اور اللہ کے پہلی گل جڑی میں کیتی ہے یاد رہی ہے نا؟ انشاءاللہ یاد رہے سی، اللہ جزائے خیر دے ویسے۔
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی بھی مانو اور اللہ کے رسول کی بھی مانو. قرآن پاک اطیع اللہ و اطیع اللہ اطیع الرسول نہیں کہا، اطیع اللہ و اللہ اکبر، اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کی مانو اور اللہ کے رسول کی بھی. ایک آدمی آخر یار میں خدا دی مندا، خدا کو بھی مندا تے خدا دیا گلاں بھی مندا، پر اللہ دے رسول کو نہ مندا تے اللہ دے رسول دیا گلاں بھی نہ سندا تے نہ مندا. آپ بتائیں خدا اس نہ لاڈ کر سی؟ دسو نا. خدا سی اے تے مکھ مندے تے مڑیاں گلا بھی مندے، مڑے قرآن کو بھی مندے، مڑے قرآن دیا آیتاں بھی مندے، بڑے مڑے نبی دیا حدیثاں نہیں مندا تے مڑے نبی دیا گلا نہیں مندا. خیر ہے کوئی گل نہیں، مکھ تے مندے خدا تے نا جتنے تک مڑے نبی کو نہ منسی میں اپنا مرنا بھی قبول نہ کرتا. یہ دو گلاں سمجھ آ گئی ہیں. پھر میں آگے تری گل کراں. یہ دو مثالیں ذہن میں آ گئی ہیں نا. دیکھیں جمعے میں آدمی آتا ہے کچھ لے کر جائے، یہ نہیں کہ بس یہی دیکھے جی خطیب صاحب نے بڑی زبردست تقریر کی جی اوہو اور سناؤ جی کیا ہے اگو آدمی ہے گل بھی نہ کر رکھے کیا ہے. سنو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ اللہ تعبدوا الا اياه. اتھے بھی خدا دو گلاں کیتیاں. اگے آخیا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. دیکھو میں پچھو مجھ بڑا مہڑ پد ہے کہ تاکہ اے اگلی گل جڑی ہون میں کردا تو بڑی ڈانڈ کر کے میں آخی ہے تاکہ دماغے پہ بیٹھ چلے کہ نتیجہ میں کیا دینا چاہنا. اللہ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ تیرے رب نے اس بات کو فرض قرار دے دیا ہے، فیصلہ کر لیا اس بات کا. میں فرض تے فیصلہ دو ترجمے تا کرنا دو لکھے دن تے دو دا معنی ہے کی ہے. فرض کر چھوڑے تساں تے اس گلا کو کہ تسی خدا تو بغیر کسدی عبادت نہ کرو. اللہ کے بغیر کسی کی عبادت جائز نہیں ہے. حتیٰ کہ عبادت تو دور کی بات ہے یار، جہاں عبادت کا شائبہ پایا جاتا ہو غیر اللہ کی عبادت کا، اللہ فرماتے ہیں وہ بھی جائز نہیں ہے. میں حیران ہو گیا ہوں بڑے نمازیوں، اللہ دی قسمیں میں کنز بے ادائے بے ایک مسئلہ پڑھیا نا. سنو یہ مسئلہ بھی سن کنو کہ آدمی جدوں دیکھے کہ میں نماز پڑھنی ہے، نمازہ دا ٹائم ہے، نمازہ دا ویل ہے، تو شریعت آختی ہے کہ نمازیہ کو لنگنا جائز نہیں، گناہ ہوتا ہے. لنگنا والے کو گناہ ہوتا ہے، لنگنا والے کو. تے جڑا نماز راہ بھی نیتے نیت کے کھل جلے لوکاں دا راہ ڈکنا استے تو اس کو بھی گناہ ہوتا ہے. شریعت آختی ہے جدوں تسی نماز پڑھو نا تو تس تے اگے سترا ہوئے. کیا ہوئے؟ سترا ہوئے. مثلا ایک آدمی سنت پڑھ دے تو بوئے بنا نیتے نا، وہ اتھے آگے نیتے جس سے اگے دیوار ہے اگو لنگنا دا راہ نہیں تو اتھے نیتے بجائے اس تے کہ بشکارہ بھی کھل جلے مناسب اتھے نیتے کسا تھما پیچھے کھل جلے اتھے باہر کونے بھی کھل جلے اتھے. لیکن ایجی جائے جتھے نہ تھم ہے نہ کند ہے نہ کوئی کونے نہ بوٹے کچھ بھی نہیں تو اتھے پھر اس کو سترا رکھنا چاہیے. کیا رکھنا چاہیے؟ میں جڑی گل کرنا ہے تو خیر کنی گل ہے جڑی گل میں کرنا چاہنا. اللہ میں حیران اس غلطے ہویا آئمہ دے اختلاف چل گئے کہ سترا کیے رکھے. اللہ اکبر. ادائے پہ لکھے دے سترا نقدی سیدت نہ رکھے، نقدی سیدت سترا نہ رکھے. کتھے رکھے؟ کنڈی پیچھے رکھے؟ بکھی نال رکھے؟ نہ شریعت آختی ہے
سترا دائیں آنکھ کے برابر رکھے یا بائیں آنکھ کے برابر رکھے؟ لو وجہ کیا ہے؟ اے علماء دا اختلاف ہے. ایک آتے کھبی اکھی دے سامنے، دعا آتے سجی اکھی دے سامنے. اسی اس تے اختلاف پہ نہ پہندے. امام شافی دا اپنی رائے ہے، امام مالک کی اپنی رائے ہے، امام محمد کی اپنی رائے ہے، اور اماموں کے امام اعظم ابو حنیفہ کی اپنی رائے ہے. اللہ اکبر. ورے رکھنا اکھیے گے سجیے گے رکھے یا کھبیے گے رکھے، نکے دے سامنے نہ رکھے. اللہ اکبر. صاحب ہدایہ نے حاشیے کے اندر ایک بات لکھی ہے، فرمایا سامنے سترا اس لیے نہیں رکھوایا جاتا تاکہ دیکھنے والا یہ نہ کہہ دے کہ یہ اس شبیہ کی عبادت کر رہا ہے. اللہ اکبر. شریعت نے اس حد تک روکا ہے. اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا نا، فرمایا ہو جس میں عبادت کا دھوکہ، ہو جس میں عبادت کا دھوکہ، مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر جو خاص خدا کا حصہ ہے، بندوں میں اسے تقسیم نہ کر. اللہ اکبر اللہ اکبر. خدا ہر گل برداشت کر دے، لیکن خدا اپنی عبادت پہ اپنا شریک کسا کوئی برداشت نہیں کرتا. اچھا خدا برداشت نہیں کرتا. اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. او لوگوں بدکاری کر کے آنے والوں، گناہ کر کے آنے والوں، گناہوں کا انبار لگا کے آنے والوں، اگر توبہ کرو گے اللہ فرماتے ہیں میں معاف کر دوں گا، میں چاہوں گا بخش دوں گا، میں چاہوں گا نہیں بخشوں گا. لیکن میں نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، اللہ فرماتے ہیں شرک کرنے والے کو میں کبھی معاف. اللہ اکبر اللہ اکبر. خدایا شاید تو نکیاں کو معاف نہ کرتا ہوں، بڑے بزرگوں کو معاف کرتا ہوں. اللہ پاک فرماتے ہیں نہ ہونا. اور سنو اللہ اکبر، تمہارے بزرگ کتنے بزرگ ہوں گے، تمہارے ولی کتنے بڑے ہوں گے، تمہارے خان نواب کتنے بڑے ہوں گے. اللہ فرماتے ہیں کائنات میں اگر میں نے سب سے بڑا کسی کو بنایا ہے وہ آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم، کائنات کے سردار محمد مصطفیٰ حضور سرور کونین ہے. اللہ فرماتے ہیں سنو میں اپنے لاڈلے کو کیا وارننگ دے کر کہتا ہوں. اللہ پاک قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین. اللہ فرماتے ہو میرے محبوب لئن اشرکت، فرض محال اگر تو بھی شرک کرے میں تجھے بھی معاف نہیں کروں گا. اللہ کیا کرے گا؟ اللہ فرماتے ہیں لیحبطن عملک، میں تیرے اعمال بھی ضائع کر کے رکھ دوں گا. ولتکونن من الخاسرین، اور تو بھی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا. خطی یہ تو کو آخا تے نوے تو او بولو یار نوے تو سوڑ. اللہ اکبر. خطاب اپنے محبوب کو کر کے رب بتا دینا چاہتا ہے کہ کوئی مائی کا لال ایسا کائنات کے اندر پیدا ہی نہیں ہوا کہ وہ شرک کرے اور میں خدا اس کو معاف کر دوں. اللہ اکبر. سنو سامنے میت پید ہوندہ ہے، میں ادائے بھی پڑھے، میں شامی بھی پڑھے، میں مجھ ساریاں کتابوں میں پڑھے کہ اے جڑیاں جنازے دیاں کتنیاں تکبیریں، ماشاءاللہ اللہ اللہ تو سب کو جزائے خیر دے. کتنے سمجھدار لوگ ہو تسی ماشاءاللہ. جنازے دیاں کتنیاں تکبیریں نا، اچھے آخو سارے آخو، چار ہی ہیں. تسی ڈر دے کی ہو کتنی ہیں نا؟ 4 تکبیر. نماز جنازہ فرض کفایا. اللہ اکبر. چلو چھوڑو 4 تکبیریں جنازے کی. فقہا لکھے یہ 4 تکبیریں 4 رکعتاں دے قائم مقام ہیں. کس دنو 4 رکعتاں دے قائم مقام. خدایا رکعتاں بھی تے رکوع بھی ہوندہ ہے، رکعتاں میں سجدہ بھی ہوندہ ہے. اللہ عجیب رکعتیں
جنہ بے نہ رکوع ہے تے نہ سجدہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک فرماتے جڑیاں دنیا تو 4 رکعتاں پڑھ دے نا اس پہ توڑے سامنے اللہ اکبر توڑے سامنے کچھ ہوندہ ہے نہیں، اتھے سامنے میت پہی دیئے، سامنے کہے پہے دے میت پہے دے۔ اللہ تے جڑا میت کھٹا تے بائے دا سامنے رکھے دو ہوئے، سامنے رکھے دو ہوئے، سامنے رکھے دو ہوئے، اس تا جنازہ پڑھنا ہستے تسی آندے ہو تو میں اختہ تنا نوئے ہو کرنڈے نوئے ہو سجدہ نہ کرے ہو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی ولیوں کے امام اگر ان کا جنازہ سامنے پڑھو یا اللہ ہمیں رکوع کی اجازت دے دے، اللہ سجدے کی اجازت دے دے۔ اللہ فرماتے نانا اللہ دادا ہجویری کی میت پڑھیے، اللہ یہاں پہ اجازت دے دے۔ اللہ فرماتے نانا اللہ سلطان العارفین سلطان بہو کی میت پڑھیے، اللہ یہاں پہ اجازت دے دے۔ اللہ فرماتے نانا اچھا پروردگار سیدنا صدیق اکبر کی میت پڑھیے، اللہ یہاں پہ اجازت دے دے۔ اللہ فرماتے نانا اللہ فاروق اعظم کی میت پڑھیے، اللہ 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 یہاں تو ہم رکوع کر لیں سجدہ کر لیں، اللہ یہاں اجازت دے دے۔ اللہ فرماتے نہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہی اولیاء اللہ جب سامنے چارپائی پڑی ہوتی ہے، سامنے چارپائی پڑی ہوتی ہے، سارے جنازہ پڑھنے والے پڑھانے والوں کو یہ جرت نہیں ہوتی کہ رکوع کر سکے، یہ جرت نہیں ہوتی کہ سجدہ کر سکے۔ لیکن یہ بتاؤ خدا را میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں جب یہی میت قبر کے اندر چلی جاتی ہے، قبر میں جانے کے بعد قبر پر کس طرح سجدہ کرنے کی اجازت ہوگی؟ جدوں سامنے پہ دیا سے تے خدا سن ڈکے بول دے ہو یا نہ اور بولو یار اللہ سونا ڈکے جنازہ پڑھنا ہستے آئے دیو۔ اللہ اکبر۔ کوئی آخے آکے یار آخری دیدار ہے، آج بابا جی سے آخری ملاقات ہے، میں تے رکوع کرساں ہی کرساں سجدہ کرساں ہی کرساں۔ میرے دوستوں کوئی اجازت نہیں دیتا، آکڑ کے کھلتے دوندے، امام بھی کھلتے دوندے، پٹکا مار کے کرکلی لا کے شیروانی لا کے اگے میت ہوندے پیچھے امام ہوندے پیچھے لوگ کھلتے دے ہونے۔ اور اے دسو قبرہ بے جلنا تو بعد لارنا تو بعد اسی قبرہ تے کس طرح سجدہ تے رکوع کرنے دی اجازت ہے؟ سجدہ کس تاک ہے؟ عقیدہ صحیح کر کنو خدا دی قسم، سجدہ کس تاک ہے؟ رکوع کس تاک ہے؟ نظر نیاز کس تاک ہے؟ سور و پکار کس تاک ہے؟ اللہ کے بغیر یہ اللہ کے ایسے ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو تقسیم کرنے کی اجازت ہے؟ اے خدا برداشت نہیں کرتا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ اللہ تعبدوا الا اياه۔ توڑے خدا سن ایک گل فرض کر کے دیئے کہ اس تو بغیر کسا دی عبادت نہ کیتی جو ہے۔ اچھا ٹھیک ہے جی، اگلی گل سنو، واہ اے واو عطف ہے، استعطف قضات ہے، خدا آختہ کے ہے۔ بعض علماء بیٹھے ہیں طلباء بیٹھے ہیں، خدا آختہ جس طرح میں ایک گل فرض کر کے دیئے کہ مرے بغیر کسا دی عبادت نہ کیتی جو لے، اسی طرح میں ایک گل بھی قضا نال فرض کر کے دیئے کہ والدین نال احسان کیتا جو لے، والدین نال اللہ فرماتے ہیں جس طرح میں مشرک کو معاف نہیں کرتا اسی طرح میں والدین کے گستاخ کو بھی معاف نہیں کرتا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسان۔ یقین کرو مڑے نمازیو، اللہ دی قسم قرآن پڑھے دے اور قرآن آختے ایسا کو
کہ تستے والدین تسانستے بزرگن تسانستے ولین اور ان دی ولایت بچ تستی تے مڑی ماؤ تے پیو دی ولایت تے بارے بے خدا سن قرآن دیاں آیتاں نازل کیتیں سارے آخ کنو استے والدین ولین آخو آخو استی ماں ولیے استا پہ ولیے اللہ اکبر. ہاں ایک اور گل کراں اج جتنے پیر بھی ہیں ان دی ولایت پہ شک ہو وقت ہے ان دی ولایت پہ شک ہو وقت ہے کہ خدا سن وہی تے نازل نہیں کیتی کہ سچے پیر ہیں یا جھوٹے پیر ہیں سچے پیر ہیں یا مڑی ولایت پہ شک آخو ہو وقت ہے دوے کسا دی ولایت پہ شک تریے کسا دی ولایت پہ شک چوتھے کسا دی ولایت پہ شک ہو وقت ہے لیکن مڑا پے مڑے ہستے ولی ہے تستا پے تسا ہستے مڑی ماں مڑے ہستے ولی ہے تے تستی ماں تسا ہستے ولی ہے. اللہ اکبر کی ان دے بارے بے قرآن دی ہے ایک آیت نہیں سینکڑوں آیتیں خدا نازل کی تھی جنہ کو خدا ولی اخت ہے انہ کو ولی نہ مندہ تے جن دے بارے میں شک ہے انہ کو ولی مندے. ایک اور بات علماء نے لکھی ہے کہ سارے ولی سنو میں بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں اور ذمہ داری سے کہتا ہوں جل کے اپنے اپنے خطیباں کو لو مولویاں کو لو مفتیاں کو لو پوچھ کے نہیں ہو کہ اج اساں فلانی جی جمعہ پڑھے تے مولویہ گل کیتی ہے غلط کیتی ہے یا صحیح کیتی ہے. سارے ولی او شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ تک ان کی ولایت مسلمہ ہے اللہ اس میں کوئی شک نہیں. سارے ولی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ داتا ہجویری رحمت اللہ علیہ مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ سارے ولی جمع ہو جائیں سارے اولیاء اللہ اکٹھے ہو جائیں او مڑے بارے بے دعا کرن اللہ اس کو جنتا بے کھڑی اللہ اس کو جنتا بے کھڑی میں بڑی ذمہ داری نہ لاختا خدایا اس کو جنتا بے کھڑی خدایا اس کو جنتا بے کھڑی تے مڑی ماں یا مڑا پیاخ ہے مڑے رویے کو لو تنگ آ کے وہ ہے خدایا اس کو دوستاں بے کھڑی اس ساری راتی کدے آختے رہون اللہ جنتا بے کھڑی جنتا بے سارے ولی پیرو ننگے کھلن ایکی ٹنگا دے پہاڑ کھلن کھل کے تروہیاں با کے خدا کو آہن خدایا جنتا بے کھڑ جنتا بے کھڑ جنتا بے کھڑ تے بڑی ماں ہے کی واریا ہے خدایا دوستاں بے کھڑ اللہ دی قسم کھا کے آتا خدا انہا ولیاں دی نہ سن سی بڑی باؤ دی سن سی اور بھی نہ سمجھے میرے لیے اور آپ کے لیے کائنات میں سب سے بڑے بزرگ سب سے بڑے اولیاء اللہ سب سے بڑے مستجاب الدعوات اگر ہیں تو وہ آپ کے اور میرے والدین ہیں کیونکہ ان کے بارے میں اللہ نے قرآن کی آیتیں نازل کی ہیں آیتیں قرآن اترے تستی ماؤ دے ماؤ کو جو ان کے آنکھو اما تیرے بارے میں خدا سن قرآن اتارے ہیں نازل کیتے ہیں قرآن اللہ اکبر علماء نے لکھا ہے دو کعبے تستے ایک کعبہ مکے بچ ہے اللہ اکبر ایک تستا کعبہ تے قبلہ کار ماں تے پے بیٹھے دن اللہ پاک فرماتے ہیں کعبے کو جانے والے کدے اے کعبے ناراض ہیں او کعبہ تو کو کدے بھی برداشت نہیں کرتا اس لیے اللہ پاک نے فرمایا ایک اور بات آپ کو بتاؤں پتہ نہیں تسوں کو سمجھ آندی ہے کہ نہ اجڑی میں ہون اگلی گل کردا پہلی دن انشاءاللہ سمجھ آ گئی ہے
اگلی بات بڑی عجیب ہے، دیکھیں فرض اور بھی مجھ سارے، نماز بھی فرض ہے، روزہ بھی فرض ہے، حج بھی، ایک کافرہ نال کھلنا بھی فرض ہے، لیکن سارے فرضاں کو جدو خدا سن ان دا ذکر کیتا ہے نا، خدا سنا کوتبہ کوتبہ کاتبہ کوتبہ کاتبہ کوتبہ کاتبہ، ارمان ہے میں سمجھانا تب میں بڑے کو الفاظ نہیں کہ میں کس طرح سخلے کر کے تو اس کے دماغ پہ پاؤں. نمازہ دا ویلا آیا تے خدا سنا ہے اے ایمان والو تم پر نماز فرض ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین ماشاءاللہ کتابا موقوتا، کیا ہے کتابا موقوتا. ہاں ہوں آیت آ گئی ہے بڑے زینب، ہاں روزے دی وار آئی تو خدا سن کیا آیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہیں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کتب علیکم القتال، اے ایمان والو قتال فرض ہو چکا ہے، اے ایمان والو حج فرض ہے، اے ایمان والو نماز فرض ہے، اے ایمان والو روزے فرض ہیں، اے ایمان والو زکوٰۃ فرض ہے. لیکن جب اللہ پاک والدین کے فریضے کا تذکرہ فرماتے ہیں، یہاں کتبہ کتاب کاتبہ کا تذکرہ نہیں فرماتے، یہ لفظ استعمال نہیں فرماتے، بلکہ لغت بدل دی جاتی ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. خدا کا نماز کتباً الفرض ہے، روزے کتباً الفرض ہے، حج کتباً الفرض ہے، اللہ اکبر زکوٰۃ کتباً الفرض ہے، قتال کتباً الفرض ہے. لیکن ماؤ پیو دی خدمت تے ماؤ پیو دی حقوق خدا تے کتباً الفرض دی، ایک قضاءً الفرض ہے. تو یہی سبحان اللہ ہے نہ سمجھے. اگلی گل سنو، تسی آخو مولی صاحب اساں کو کہ پتہ کاتبہ کے ہے تے قضاء کے ہے، سمجھاتے صحیح ہے سب ورے ارمان طلب ہوئے تے آدمی آخر نا. سنو اتھے تے ایسی دکانہ تے کوئی کپڑا کے ناستے جلتے ہیں ٹھیک نہیں ہوتا دے کے پھر پرہ مار دیں، کوئی دوئی شے ٹھیک نہیں ہوتی پرہ مار دیں. مسیتی بچایا جی آخیا جے جا آخیا اٹھیا سنیا نکل گیا. اسی نہ دیکھتے پرکھ نہ کر دے کہ آخیا دلیل کے کتھو آخیا کڑی جائی پہ جو جڑا بول دے، بات سمجھ آئے یا نہ آئے اٹھ کے نکل جاتے ہیں. سنو جڑا فرض کاتبہ نال ہوندا ہے نا اس پہ گنجائش ہوندی ہے. خدا تے روزے فرض ہیں ورے کس نال ہے نا، بولو نا کاتبہ نال ہے. اللہ گنجائش کے اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. اللہ فرماتے ہیں اگر تو مسافر ہے نہیں رکھ سکتا تو پھر رکھ کے نہیں، نہ رہ سکتا تے پھر رکھ کے نہیں. نماز فرض ہے لیکن بعض حالات میں بعض لوگوں تے بعضاں صورتوں میں بعضاں لوگوں میں بعضاں حالتوں تے سمجھ گئے سارے سمجھدار بیٹھے جو خدا آختے نہ پڑھو خیر ہے، نہ پڑھو خیر ہے. اللہ اکبر. اسی طرح اللہ پاک فرماتے ہیں آج فرض ہے ورے کس نال کاتبہ نال. اللہ فرماتے ہیں ہاں اگر تیرے پاس پیسے موجود ہیں جا نہیں سکتا تو خیر ہے. اللہ اکبر. اگر اور کوئی عذر ہے تو خیر ہے، کیونکہ فرض کس کے ساتھ ہے؟ کاتبہ کے ساتھ ہے. کتاب بھی فرض کس کے ساتھ ہے؟ کاتبہ کے ساتھ ہے. لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں والدین دے بارے میں خیر نہیں. اللہ اکبر. خدا دے فرض کس نال ہے؟ قضاء نال. اللہ اکبر. قضاء بے خیر نہیں ہوتی، قضاء بے کدے خیر.
اللہ اکبر اللہ اکبر. قضا کی مثال کیسے ہے؟ جس طرح آپ کہتے ہیں ہاں جی ہاں آج فلاں پیر صاحب، آج فلاں خطیب صاحب، فلاں ڈاکٹر صاحب، فلاں جرنیل صاحب، فلاں مولوی صاحب قضائے الہی سے وفات پا چکے ہیں، اور مڑ کے جی بولو یار، قضا جی آ گئی ہے، مڑ کے جی نہیں آتا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ پاک فرماتے ہیں والدین کے حقوق بھی میں نے ایسے بنائے کہ ان کو اپنی عبادت کے ساتھ ریلیٹڈ کر کے اللہ پاک نے بتا دیا. جس طرح میں اپنی عبادت میں شریک برداشت نہیں کرتا، اسی طرح اللہ پاک فرماتے ہیں والدین کی حق تلفی بھی میں برداشت. وآخر دعوانا الحمدللہ. بہت سارا موضوع رہتا ہے، انشاءاللہ پھر کبھی.